اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہیں اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔ لہذا اب جو شخص اس مہینے کو پائے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ محترم احباب اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ درس میں بھی ہم نے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ رمضان روزوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ جو کوئی سفر یا مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دوسرے دنوں میں یہ روزے پورے کر لے۔ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا بلا وجہ کے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھنے کے بعد توڑ دیتا ہے تو اس کے کفارے میں 60 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں، ایک روزے کے بدلے۔ رمضان المبارک جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، یہ سورہ دخان کی آیت ہے۔ اس میں بھی اللہ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ایک بڑی برکت اور خیر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور سورۃ القدر میں بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں اللہ نے قرآن کریم کے نزول کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں بھی اللہ نے یہی چیز بیان فرمائی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا ہے۔ میرے محترم عزیز احباب درس اور بہنوں، یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے اور یہ ہمارے عبادت اور تقویٰ کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو رکھا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے جو ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ روزے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام قرآن کریم کے نزول کا شکرانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ مفہوم اس سے واضح ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو جس کسی کو بھی یہ مہینہ مل جائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔ معلوم ہوا کہ یہ حقیقتاً قرآن کریم میں قرآن کریم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت ہم کو عطا کی ہے، اس نعمت کی شکر گزاری کے لیے روزے ہمارے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص کوئی احسان ہمارے اوپر کرتا ہے تو اس کے احسان کو ماننا ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا رب ہے، اس نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اس نے قرآن کریم ہم کو عطا کیا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی فرمانبرداری کا اقرار کریں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے
کہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے وقف کر دیں کہ جو مقصد قرآن کریم کے نزول کا ہے، جو مقصد رسولوں کی بعثت کا ہے۔ قرآن کریم ہم کو اسی لیے عطا فرمایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جان لیں، خود اس پر چلیں اور دوسروں کو اس پر چلائیں۔ اس کی تربیت کا بہترین ذریعہ روزہ ہے، کیونکہ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے۔ نزول قرآن کے مہینے میں ہماری روزہ داری صرف ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اخلاقی تربیت بھی ہے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ محترم حضرات اور میری بہنوں، قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس نے دنیا بھر کی جہالتوں کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ جہالتوں کے اسباب ہمارے سامنے آ سکیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام سے پہلی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس زمین کے اوپر توحید کو عام کیا جائے، دین ابراہیم کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے، تب اس نے اپنے ارادے کا اظہار اس شکل میں فرمایا کہ اس نے مکہ، جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور وہاں انہوں نے ایک گھر تعمیر کیا، مرکز ہدایت تعمیر کیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اسی مبارک شہر میں اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا، لہذا ان کے اوپر قرآن کریم کے نزول کا ارادہ فرمایا۔ جناب محمد رسول اللہ نے قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی دنیا کے اندر توحید کی آواز کا اعلان کر دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اور اللہ نے حکم دے دیا جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ اعلان فرما دیجئے، میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ، توحید کا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل درست اور مضبوط دین، ابراہیم کا طریقہ ہر ٹیڑھ سے پاک، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی دین توحید ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں عام فرمانے کا ارادہ فرمایا تھا۔ اس عمومیت کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے اندر مبعوث فرما کر ان پر قرآن کریم کا نزول کیا گیا ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں یہ اعلان فرما دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کائنات کے اندر کوئی اس لائق نہیں ہے جس کی پرستش کی جائے، سب مخلوق ہیں، سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں، سب کمزور ہیں، بے بس ہیں، صرف اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، اور وہ مخلوق نہیں ہے، خالق ہے، وہ کمزور نہیں ہے، طاقتور ہے۔ جب یہ اعلان جناب محمد رسول اللہ نے فرما دیا، اس زمانے میں جب جہالت عام تھی، ظلم سر پر چڑھ کر بولتا تھا، کمزوروں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، کسی نے حکومت کو کمزوروں کے خون چوسنے کا ذریعہ بنایا تھا، اور کسی نے بت پرستی کو اور بتوں کو انسانوں کی دولت لوٹنے کا ذریعہ بنایا تھا۔ وہ دولت، سونا، چاندی، جانور انسانوں کو خدا بنانے کا ذریعہ تھا۔ قانون کمزوروں کے لیے ہوتا تھا، دولت مندوں کے لیے ہر گناہ جائز تھا۔ وہ اپنی دولت کے بلبوتے کے اوپر اپنے گناہ کو چھپا لیا کرتے تھے۔ دنیا میں دو بڑے مذہب اس وقت موجود تھے، یہودیت اور عیسائیت، لیکن ان پر جن لوگوں کی اجارہ داری تھی، ان مذہبی ٹھیکیداروں کے لیے جو مذہبی مسندوں پر قابض تھے، ہر گناہ کی گویا اجازت تھی، بلکہ یہ مذہبی مسند نشین دولت مندوں کو تحفظ فراہم کر رہے تھے۔ توحید، خوف خدا
جواب دہی سے محروم یہ مذہبی چوکیدار گناہوں کی آبیاری کر رہے تھے، بلکہ قوم کے گناہ ان کا روزگار تھے۔ مسندوں پر قابض لوگ یہ بھی بھول چکے تھے کہ جن مسندوں پر وہ قابض ہیں، یہ مسندیں انہیں اس مذہب نے عطا کی ہیں کہ جو مذہب توحید کا عالم بردار ہوا کرتا تھا، لیکن اپنے مذہب کو وہ بھلا بیٹھے تھے دولت، سونا چاندی اور عہدوں کے لالچ میں۔ دنیا میں ایک تیز اندھیرا چھایا ہوا تھا جس میں گمراہی اور شرک عام تھا، اور اس اندھیرے نے گناہوں کو اپنے اندر چھپا رکھا تھا۔ مکہ ابراہیم علیہ السلام کے شہر سے ایک آواز اٹھی، اس وقت وہ روشنی کی ایک آخری کرن نمودار ہوئی دنیا کے اوپر۔ یہ آواز تھی محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یہ روشنی تھی اللہ رب ذوالجلال کی۔ آواز کا پہلا لفظ تھا پڑھو، اقرأ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام لے کر پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یعنی جہالت کے اندھیروں کو ختم کر دو، اب علم کی روشنی کو عام کرو اور اس کو پھیلا دو۔ علم کی روشنی پھیلے گی تو ظلم کا دور ختم ہوگا، عدل اور انصاف قائم ہوگا، کمزوری ختم ہوگی، کمزوروں میں ظلم کا مقابلہ کرنے کی قوت اور ہمت پیدا ہوگی۔ علم کی روشنی عام ہوگی تو انسانوں کو مذہبی ٹھیکیداروں سے نجات حاصل ہوگی۔ مذہبی ٹھیکیداروں کے تراشے ہوئے باطل عقیدت کے مرکز اور بے جان خداؤں کی غلامی سے انسانوں کو آزاد کیا جانا ممکن ہوگا۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اب صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں سے کہہ دیا کہ اعلان کر دو اللہ اکبر، صرف اللہ بڑا ہے، اب کسی کی بڑائی نہیں چلے گی، صرف اللہ کی بڑائی باقی رہے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس شرک کا انکار کر دے گا، جو جھوٹے بتوں کا انکار کر دے گا اور اللہ کا اقرار کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ انہوں نے واضح کر دیا اب گناہ گاروں کے گناہ، ظالموں کے ظلم، باطل معبودوں کی خدائی، جہالتوں کے اندھیرے اور ظالموں کی حکمرانی سب ختم کر دی جائے گی۔ ان کا دور اب ختم ہوا ہے، اب گناہ نہیں کیا جائے گا، اب گناہ پر فخر نہیں کیا جا سکے گا، اب ظلم روک دیا جائے گا، ظلم کو باقی رکھنا بھی اب ظلم ہوگا، اب انسانوں کی کمزوری دور کی جائے گی، اب عدل و انصاف عام ہوگا۔ کمزوری ظلم کو دعوت دیتی ہے۔ انہوں نے اعلان فرما دیا کہ اب بت پرستی اور غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، یہ جھوٹے معبود جو انسانوں کا غلام بنانے کے لیے گڑھ لیے گئے ہیں، اب ان کا زمانہ ختم ہوا، اب صرف اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوگا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسے ماحول میں یہ اعلان کیا جب جہالتوں کا زور تھا، علم وحی بالکل ناپید ہو چکا تھا۔ آپ کا اعلان کرنا تھا کہ پورے عرب میں بھوچال آ گیا، جاہل دشمن ہو گئے کیونکہ جہالت ان کا سرمایہ تھی، ظالم دشمن ہو گئے کہ ظلم ان کی طاقت تھی، حاکم دشمن ہو گئے کیونکہ حکومت ان کا نشہ تھا، مذہبی لوگ دشمن ہو گئے کہ توہمات کا اقتدار قائم تھا اور اس کے دور کو مٹایا جا رہا تھا، اور گناہ گار بھی دشمن ہو گئے کہ ان کے گناہوں کی آزادی ختم کی جا رہی تھی۔ سماج کا ہر طبقہ جناب رسول اکرم کا مخالف ہو چکا تھا کیونکہ ان کے فاسد مفادات سے براہ راست ٹکراؤ تھا۔ اگر جاہل جہالت چھوڑنے کو تیار ہو جائے، ظالم اپنے ظلم سے رک جائے، حاکم اپنے اوپر سے حکومت کا نشہ اتار کر حکومت کو عوام کی خدمت کے لیے کرنے لگے، مذہب کے مسند نشین اپنے مفادات سے کنارہ کش ہو کر اپنی عقیدت کو مذہب کے فروغ کے لیے استعمال کرنے لگیں اور گناہ گار اپنے گناہوں سے نفرت کرنے لگیں، تو پھر محمد عربی کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ آپ کی ساری مخالفت اسی لیے ہے کہ یہ سب ان کو اپنا مخالف اور اپنے لیے خطرہ مانتے ہیں۔ ایک چوطرفہ مخالفت اور دشمنی، ان کا صرف ایک مددگار اور ایک مونس اور ہمدرد تھا، اللہ، صرف اللہ ان کا غمخوار تھا۔ اللہ بار بار وحی نازل فرماتا تھا اور جناب رسول اکرم کو تسلی دیتا تھا، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔
یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ وہ روشنیاں اور وہ روشن نشانیاں اور واضح کتابیں لے کر آئے تھے۔ کبھی فرمایا گیا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور جو یہ مکاریاں کر رہے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ کبھی ارشاد ہوا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں۔ کبھی ان الفاظ سے تسلی دی گئی کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے وہ ہرگز میں آپ پہ کمزوری پیدا نہ کریں۔ چنانچہ میرے عزیز ساتھیوں اور میری بہنوں، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی فرمایا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم کمزوری مت دکھانا، تم غمگین مت ہونا، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان پر جمے رہے۔ مخالفین جو جہالت کے دل دادا تھے وہ حق کو غالب ہونے سے روکتے تھے، زور لگاتے، ظلم ڈھاتے، جملے کستے، ڈراتے، سازشیں کرتے تاکہ مومنوں کی ہمتیں ٹوٹ جائیں اور دل برداشتہ ہو کر وہ دین کو چھوڑ بیٹھیں، ان کی امیدیں دم توڑ جائیں، مگر اللہ بار بار سنبھال دیتا تھا اور انہیں کمزوری سے بچاتا تھا۔ وحی نازل کی جاتی تھی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے، ساتھیوں میں نیا جوش پیدا کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ اے لوگو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنے کام پر کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا ہوں، یہ کام صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ انسانیت کو جہالت سے نکال سکوں۔ مجھے میرے رب نے ایک روشنی، علم کی روشنی عطا کی ہے جس کے ذریعے میں جان لیتا ہوں کہ جہالت نے انسانوں کو کہاں کہاں دھوکے دیے ہیں۔ میں اسی علم کی روشنی میں تمہیں لانا چاہتا ہوں۔ یہ علم جو وحی کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ کو ملا تھا اسی کا نام قرآن ہے۔ عزیزو، آج اگر کسی کو اس علم صحیح اور علم یقینی کی ضرورت ہے جو اس کو ہر قسم کی جہالت سے محفوظ رکھ سکے تو اس کو قرآن کریم سے ملاقات کرنی ہوگی اور قرآن کریم کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سے کچھ بات چیت کرنی ہوگی، پوچھنا ہوگا کہ پروردگارا ان پریشانیوں کا کیا حل ہے جس کے اندر آج ہم مبتلا ہیں۔ قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ اپنے محبت کرنے والوں سے باتیں کرتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میرے عزیزو، اس قرآن کے نزول کے شکرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے تاکہ ہم اس قرآن کے نزول کی نعمت کا اللہ کے شکر ادا کر سکیں۔ اسی کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اسی لیے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کا دور ہوتا ہے، تراویح میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کے اندر قیام اللیل ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان مبارک کے اندر قرآن کے حلقے لگتے ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو قرآن کریم سے نہ جوڑ سکے، قرآن کریم کی حقیقت سے واقف نہ ہو سکے، جو قرآن کریم کی نعمت کو نہ جان سکے، وہ ہرگز بھی روزوں کے لطف کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ روزہ دراصل قرآن کریم کے نزول کے شکرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ میرے عزیزوں اور میری بہنوں، بات سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے۔ آج قرآن کریم اللہ کی کتاب، قرآن کریم اللہ کی کتاب مساجد کے اندر تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، لاکھوں مساجد میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، لیکن کیا اس قرآن کے اوپر لوگ غور کر رہے ہیں؟ اس پر تدبر کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے، یا اس کے الفاظ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کیا وہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا سمجھنا عوام کا کام نہیں، علماء کا کام ہے۔ یہ ایک وسوسہ ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو تمام انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، صرف علماء کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا سمجھنا سب پر فرض ہے۔
اس پر غور و فکر کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم کے مستند تراجم موجود ہیں، اگر عربی نہیں جانتے تو پڑھ سکتے ہو۔ قرآن کریم کی مستند تفاسیر موجود ہیں، اگر تم علماء کے مجلسوں میں نہیں بیٹھ سکتے تو خود اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہو۔ حضرات صحابہ کرام کا معمول تھا کہ قرآن کی آیات پر غور و فکر کیا کرتے تھے، اس پر تدبر کیا کرتے تھے، اور جو قرآن سمجھ میں آ جاتا تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں ایمان اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، حلال اور حرام کے جو احکامات ہیں، عبادت، معاشرت، معیشت، حکومت، حقوق و فرائض، امن و انصاف، جہاد و قتال، جنت اور جہنم کے جو حالات ہیں، وہ سب کا جاننا ضروری ہے۔ ایمان اس کے بغیر نہیں بن سکتا، عمل اس کے بغیر نہیں بن سکتا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم کے نزول کا مقصد اس کے الفاظ کو تیزی کے ساتھ، فراٹے کے ساتھ پڑھ کر گزر جانا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد اس پر تدبر اور غور و فکر کر کے، اس پر عمل کر کے ساری دنیا کو اس کی دعوت دینا ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار نہ کر سکے، وہ قرآن پر ظلم کر رہا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے لوگوں کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس قرآن کو مذاق بنا رکھا تھا۔ دنیا کی ساری کتابیں لوگ سمجھ کر پڑھتے ہیں، پہلی کلاس کا بچہ بھی جو کتاب اس کے ہاتھ میں سپرد کی جاتی ہے، وہ اس کے الفاظ پر غور و تدبر کرتا ہے، لیکن آج قرآن پر کیسا ظلم کیا جا رہا ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھا جا رہا ہے، اور سمجھا جا رہا ہے کہ ہم قرآن کریم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ جناب رسول اکرم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ولا لا خیر فی دین، اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں ہے کہ جس کے اندر تفہم نہ ہو، غور و فکر نہ ہو، تفقہ نہ ہو، اور اس قرات کے اس پڑھنے کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جس کے اندر تدبر نہ ہو۔ محترم حضرات، اللہ کے کلام کے ساتھ یہ کھلواڑ مت ہونے دیجیے، اللہ کے کلام کے ساتھ یہ مذاق مت ہونے دیجیے۔ یہ اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جس نے قوموں کی تقدیر کو بدل دیا ہے۔ اپنی تقدیر پر رونے والے آگے بڑھیں اور قرآن کریم سے اپنی تقدیر کو درست کر لیں۔ ذلت اور رسوائی کا رونا رونے والے اور اس پر ماتم کرنے والے آگے بڑھیں اور قرآن، اللہ کے کلام کو سینے سے لگائیں۔ یہ ان قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے جو اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہ اقواما، اللہ تعالیٰ قوموں کو اس کے ذریعے سے بلندی اور عزت عطا کرتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، لیکن جو اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں خدا ان کو اس سے ذلیل اور رسوا بھی کر دیتا ہے۔ ہمیں قرآن کریم کو اپنے دل و دماغ کی روشنی، اپنے گھر اور سماج کی روشنی بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو ساری دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔